أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ درسوں میں ہم نے یعنی برکت والی چیزوں کے تعلق سے کچھ باتیں پڑھی ہیں. آج کے اس درس میں جو بہت ہی اہمیت والی باتیں ہیں اس کو ہم سنیں گے. واللہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے موفق بندے ہیں، کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، الجھنوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان مبارک راتوں میں ہم اور آپ کی بخشش فرمائے. آج کے اس درس میں کچھ باتیں ہم سنیں گے کہ بہت سارے ناجائز اور حرام تبرک کیا ہوتے ہیں. جیسے عام الفاظ میں تبرک کہتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں جو آج کل معاشرے میں پائے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو عرب کے معاشرے کو دیکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں جیتے تھے اس معاشرے میں کیا ہوتا تھا. تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جاہلیت کے لوگوں میں تبرک کا کیا مفہوم ہوتا تھا، تبرک سے وہ لوگ کیا سمجھتے تھے. جیسے آج کل ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ مل جائے جس سے میرے مال میں برکت آ جائے، میرے گھر کے جانور بڑھ جائیں، میرا کاروبار دو چند ہو جائے، ترقی کر جائے، اور میں ایک کے بجائے دو گھر خرید لوں. ہر آدمی چاہتا ہے. اس کے لیے وہ بہت سارے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے جائیداد میں، مال و دولت میں برکت آ جائے. تو آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی تعویذوں کا سہارا لیتا ہے، کوئی ذبیحہ کرتا ہے، کوئی 11ویں کرتا ہے. یہ ساری کوششیں بس اس لیے ہیں کہ ہماری دولت بڑھ جائے اور ہم دنیا ہماری بالکل ترقی پر لگ جائے، جیسے اس کے لیے آدمی کرتا ہے. یہی کام اس زمانے میں عرب کے لوگ بھی کرتے تھے. عرب کے لوگ بھی کرتے تھے. جیسے انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو پیش کیا. وہ لوگ کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم لوگ ان بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں بس اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہم کو پہنچا دیں. اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم اور آپ جانیں کہ عرب کے مکے میں جو لوگ رہتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے. جب بھی مکے سے باہر ان کو سفر پر جانا ہوتا تو مکے کا کوئی پتھر لے لیتے، کوئی مکے کا کوئی پتھر لے لیتے، اس پتھر کو اپنے پاس رکھ کر سفر کرتے. اور جب مکے سے جب باہر آتے تو جیسے مکے میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے ویسے اس پتھر کو رکھ کر طواف کرتے. یعنی ان کا مقصد تھا کہ کعبۃ اللہ سے اپنا لگاؤ، اپنا رشتہ، کہ سفر پر جانے پر بھی کعبۃ اللہ سے اپنا تعلق نہ ٹوٹے. اس لیے وہ پتھر لیتے تھے. جیسے آلوسی وغیرہ نے لکھا ہے کہ مکے کے ہر گھر میں بت تھا، ہر گھر میں مکے کے پتھر بت کے طور پر مانے جاتے تھے. یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا تھا کہ وہ لوگ کھجوروں سے بت بناتے تھے. گھر میں جو کھجور ہوتے ہیں ٹیمرینٹ، کہا کہ ان کھجوروں سے وہ بت بناتے تھے، اور جب بھوک لگتی تو کبھی بت کا ہاتھ کھا لیتے، کبھی پیر کھا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی ایسے کرتے تھے. اور مکے کے ہر گھر میں بت ہوتے تھے، جیسے عام بات تھی. تو کہتے ہیں کہ آلوسی نے اسی بات کو ذکر کیا کہ ان کے پاس بت ہونا یا اس سے وہ لوگ تبرک حاصل کرنا کوئی انہونی بات نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، بت پر ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، پھر اپنے جسم پر ایسے ہاتھ مار لیتے تھے. یعنی بت میں سے ایک طاقت ہمارے جسم میں آ گئی، ہم بالکل پاورفل ہو گئے. وہ پتھر پر ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، پھر اس ہاتھوں کو اپنے اس پر پھیر لیتے تھے. اس کے کچھ واقعات انہوں نے نقل کیے. تو کہتے ہیں کہ الصالحین نے اپنے اس میں لکھا ہے کہ بنی ملکان بن کنانا، ان کے قبیلے میں ایک بت تھا. اس بت کا نام سعد تھا، سعد. تو کہتے ہیں کہ اس بت پر لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے، بکری ذبح کرتے، اونٹ ذبح کرتے. اب وہ اس بت کا مطلب تھا ایک بڑا پتھر جو بالکل میدان میں لا کر بیچ میں رکھ دیا گیا تھا. اس پتھر کا نام تھا سعد.
اور اس پتھر پر لوگ لا کر جانور ذبح کرتے، کوئی اونٹ لاتا، کوئی بکری لاتا، کوئی مرغی لاتا. اب اتنے جب جانور ذبح کریں تو اس پتھر کی شکل کیا ہوگی اور خون کی وجہ سے بڑا ہی ڈراؤنا پتھر بن گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنا اونٹ لایا وہاں ذبح کرنے، اس کے بت کے ساتھ کے پاس ذبح کرنے. اونٹ نے جب بت کو دیکھا تو ڈر کر بھاگ گیا. کہا کہ اس اونٹ نے جب بت کو دیکھا تو ڈر کر بالکل اونٹ بھی بھاگ گیا، اتنا ڈراؤنا بت تھا. جیسے آج کل آپ دیکھیں گے، آپ کسی ہندوؤں کے بتوں کو دیکھ لیں، چاہے وہ کالی ہو گوری ہو، جو بھی بت ہے جو ان لوگوں کے ہیں، تو ان کے بت کیسے ہوتے ہیں؟ ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں چھری، اور ایک ہاتھ میں وہ گول جیسا، جس سے سارے ہتھیار ہی ہتھیار، سارے ہتھیار انہی کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، پھر بھی وہ بت ہیں، لوگوں کو زندگی دیتے ہیں. اور اس پر ترا ایک جیپ سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے. جیپ سے خون ٹپکنا تو دور کی بات، پھر پیروں میں بھی کوئی مرا ہوا ہوتا ہے. تو کہا کہ ان کی بت ہیں، وہی اس زمانے میں بت ہوتے تھے. اور جب اونٹ نے اسے دیکھا تو ڈر کر بھاگ گیا. تو وہ کہتے ہیں جب اس کا اونٹ بھاگ گیا تو اس نے عربی میں کہا اتینا الی سعد لیجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعدی. اس کے تارے بھائی، ہم اس بت کے پاس آئے تھے سعد کے، وہ ہماری بگڑی بنائے گا، وہ تو ہم کو بھگا دیا، میرے اونٹ کو اس نے بھگا دیا. میں تو اونٹ کو لایا تھا تبرک کے لیے کہ اونٹ اس بت سے تبرک حاصل کرے گا، میرے اس اونٹ کو اس نے بھگا دیا. تو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے یہ بت اتنے خطرناک تھے. اسی طرح اور ایک بت کا انہوں نے ذکر کیا جو قبیلہ ثقیف میں تھا. آپ جانتے ہیں قبیلہ ثقیف، طائف، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں سے تنگ آ کر وہاں اوپر گئے تو عبد یالیل وہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، دکھ دیا. بعد میں وہ لوگ مسلمان ہوئے، نئے مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا سا بت ہے. بت کا سمجھتے ہیں مورتی ہے، دیوتا ہے. اس دیوتا کا نام ہے لات، لام الف تا. یہ لات کیا کرتا تھا؟ لاتا یلوتو، ستو گھلا کر لوگوں کو پلاتا تھا. راستے سے جانے والے لوگوں کو ستو گھول کے دیتا تھا، لوگ ستو پیتے تھے. اب جب مر گیا تو لوگوں نے اس نیک آدمی کو بت بنا لیا، کہا کہ اس کے نام پر بڑا سا بت بنا دیا. اب جب سارے لوگ مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہ قبیلے کا جو بڑا بت ہے لات، اسے ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ پیروں سے رون دو. اللہ کے رسول نے کہا کہ پیروں سے اسے کچل دو. تو لوگوں نے کہا ہاں نہیں صاحب، اللہ کے رسول، ارے وہ تو ہم کو مار ڈالے گا، ہم نہیں کر سکتے. بالکل ویسی مثال، ہمارے بہت سارے لوگ یہاں نماز کے لیے آتے ہیں، ہاتھ میں تعویذ، ادھر اندر ترے لوگ اندر سیکریٹ یہاں کمر میں چھپاتے ہیں. اب ان سے بولے بھائی نکال دے بھائی، تم نماز کے لیے آتے، ہاں نہیں یہ نکلیں گے تو ہم خلاص مر جائیں گے. اب یہی اعتقاد ان کا تھا جو کفار قریش کا تھا اور قبیلے ثقیف کے لوگوں تھا. اب بات یہ ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبد یالیل جو قبیلے ثقیف کا سردار تھا، کہا افسوس کی بات ہے، تو کتنا ناسمجھ ہے، احمق ہے، ارے وہ ربا تو پتھر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ارے وہ لات کی جو بات کرتے وہ تو پتھر ہے، اسے مار کر توڑ دو. تو لوگوں نے عمر کی بات سنی تو ارے آپ خاموش ہو جی، ہم آپ سے نہیں بات کر رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے بات کر رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت آدمی تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، لات ہمارا بت ہے، ہم اسے توڑ نہیں سکتے. آپ کوئی ٹیم بنائے، کچھ بھی کریں، آپ کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو قبیلے والوں نے ہاتھ اٹھا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم بنائی. ابو سفیان بن حرب، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کو یہ دونوں کی ٹیم بنائی، یعنی بہت سارے لوگ بھی تھے. اور ان پر بڑا بنایا حضرت خالد بن الولید کو کہ آپ لوگ جا کر اس بت کے ریزے کر دو. بت تو نہیں تھا، ایک تو بت تھا، اس کے اطراف ایک بڑا سا مکان بھی تھا اس بت کا، اب ساروں کو گرانا تھا. جس صبح وہاں چلے تو کہا کہ سارے لوگ گھر سے باہر نکل گئے، یہاں تک کہ کہا دوشیزہ عورتیں، کنواری عورتوں بھی گھر چھوڑ کر باہر نکل گئی. بولا کہ نہیں صاحب، اب عذاب آئے گا، ہمارا ربا جو ہے ساروں کو برباد کر دے گا، اس لیے یہاں سے چلو.
سارے دور جا کر دیکھنے لگے کہ کیا ہوتا ہے. تو خالد بن ولید نے بڑا سا کلاڑی اٹھایا, بولا کہ میں ایک کھیل بتاؤں. انہوں نے کہا, ابو سفیان سے, مغیرہ بن شعبہ سے خالد بن ولید نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک کھیل بتاؤں. کہا کہ بتائیے کیا کھیل بتانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کھیل بتانا شروع کیا. کھیل کیا تھا, ایک کلاڑی ماری, دھڑ سے گر گئے, اوندھے منہ گر گئے. اب قبیلے ثقیف نے دیکھا تو چیخے مارنے لگے, ہاں دیکھ لیا, ہم نے جو کہا تھا نا وہ بت نہیں چھوڑے گا. دیکھو خالد بن ولید گر گئے, اوندھے منہ گر گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہوئے اٹھے, ہاں دیکھو میں یہی تم کو بتانا چاہتا تھا, دیکھو اب دیکھو میں بتانا چاہتا تھا. مارا وہ مارا, جیسے وہ کہتے ہیں کہ سارے بت کو ٹکڑے ٹوٹ کے رکھ دیا. تو جیسے انہوں نے کہا کہ بتاؤ مغیرہ اگر ہمت ہے تو مارو. تو لوگ کہہ رہے تھے لیکن وہ مارتے جا رہے تھے. کہتے ہیں یہ کمینی تو مٹی اور پتھر ہے, اور پھر دروازے پر چوٹ لگائی, دروازہ توڑا, چوکھٹ توڑا اور ریزہ کر دیا اور اسے زمین کے برابر کر دیا. سارا بت زمین کے برابر ہو گیا, لات کے لات ہو گئے. اب جو چابی بردار تھا, جو چابی رکھنے والا تھا اس کا, وہ آیا, کہا مغیرہ تم نے وہ گرا دیا لیکن جو بنیاد ہے وہاں سے یہ پھر اٹھے گا, تم کو نہیں چھوڑے گا. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بنیاد سے نکال دیا, اس کا جو بیس تھا بیس سے نکال دیا, اور آخر میں جو کیا کہ اس بت کے جو خزانے تھے سارے خزانے جھولی میں بھر کے چلے گئے. بولا کہ اب ہمارے. تو یہ بات بتاتی ہے کہ ایک مسلمان بت شکن ہوتا ہے, بت پرور نہیں ہوتا, بت پالنے والا نہیں ہوتا. ہم کتنے ایسے ہیں, ہمارے آنکھوں کے سامنے بتوں کی عبادت ہوتی ہے, قبروں کی پوجا ہوتی ہے, گرچہ کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہ ہو کہ ہم کسی خبر کو نیست و نابود کر دیں, ریزہ کر دیں. کم از کم اپنے خاندان کے لوگوں کو تو سمجھا سکتے ہیں, اپنے خاندان کے لوگوں کو اس شرک سے بچا سکتے ہیں. یہ سارے واقعات سنا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ وتیرہ رہا کہ انہوں نے جہاں بھی ایسے بت دیکھے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوتا تھا. اور اسی طرح انہوں نے اور ایک واقعہ ذکر کیا, غادی بن عبد العزا کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں انہوں نے پیش کیا کہ ایسے ایک اور بت تھا, قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ لات کا بھی ذکر قرآن میں ہے, سوا, اور ایک بت تھا سوا, وہ بت ان کا تھا. اور وہ بت کو بیچارے روز آتے, اچھا نہلاتے, خوشبو لگاتے, لیکن ایک دن ویسے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد آتے تو پھر یہ بت گندا ہو جاتا اور اس سے بدبو آنے لگتی. ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوتا ہے, میں تو اس کو اچھا نہلاتا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں تو عجیب بدبو آتی ہے. تو ایک دن ایسے بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا اچانک 2 لومڑیاں آئیں, ٹانگ اٹھا کر اس کے منہ پہ پیشاب کیا سوا کے. کہا کہ واہ رے بت واہ, تو بیٹھا رہے, تیرے اوپر لومڑیاں آ کر پیشاب کرے تو ان کو بھگا نہ سکے, تو بھی کیسا بت ہے. انہوں نے کہا ارب یبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت علیہ الثعلب. ارے عرب, یہ بھی کیسا رب ہے بھائی, یہ ایسے بیٹھے رہے, اس کے اوپر لومڑی ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے اور یہ کچھ نہ کر سکے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے قبیلہ سلیم, اللہ کی قسم یہ بت نفع نہیں دے سکتا, یہ بت اپنے آپ کو لومڑی کی پیشاب سے نہیں بچا سکا, آپ کو کیا نفع دے گا. تو کہتے ہیں کہ اس کو کلاڑی اٹھائی, فٹافٹ مار دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر آ گئے. بلا کہ اللہ کے رسول, میری اس بت کا یہ حال ہوا, میں نے اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو یہ فتح مکہ کا موقع تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے, پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے, تو کہا میرا نام غادی بن عبد العزا ہے. غادی کا معنی گمراہ غلام عبد العزا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تم راشد بن عبد ربہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلا, کہا کہ تمہارا نام راشد ہے, غادی نہیں, تم گمراہ نہیں, راستہ بتانے والے راشد ہو, تم راشد ہو, راشد بن عبد ربہ ہے. یہ وہ لوگ تھے جو بتوں کی حقیقت کو سمجھتے تھے. اسی طرح انہوں نے عمرو بن الجموح کے واقعے کا بھی یہاں ذکر کیا کہ ان کے بت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا, لمبا سا قصہ ہے. تو دوستو عزیزو, یہ عرب کی سرزمین
کہ لوگ تھے جو پتھروں سے عبادت کرتے تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، ویسے ایک حدیث انہوں نے نقل کی، کہتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ بتوں سے تبرک حاصل کرتے تھے ویسے ہی اپنے ہتھیاروں کو بھی بتوں سے لٹکاتے تھے تاکہ ہتھیاروں میں پاور آئے، تلوار، تیر، نیزہ جو بھی ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ابو واقد اللیثی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ساتھ ہم حنین کی جنگ میں جا رہے تھے، حنین کی جنگ میں جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، اور ہم کو کفر چھوڑے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہوا تھا، کافر سے اسلام بنے تھوڑا سا دن ہوا تھا۔ تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک ٹری ہے، درخت ہے، جس سے کافر لوگ اپنے ویپنز لٹکاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس درخت سے ہم اگر یہ ویپنز لٹکائیں تو ہمارے ہتھیار میں پاور آ جاتا ہے۔ تو اس درخت کو انہوں نے نام رکھا ذات انوات۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی کوئی ایک درخت بتا دینا۔ کافر لوگ جیسے اپنے درخت پر ہتھیار لگاتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت ڈیسائیڈ کر دیں تو ہم بھی اپنے ویپنز لٹکائیں، ہمارے ہتھیار میں بھی طاقت آئے، پاور آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اللہ کے رسول سے فرمایا، اللہ اکبر، قسم اللہ کی، یہ تو ایسی ہی بات تم کہہ رہے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اجعل لنا آلہہ، اجعل لنا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے ایک ایسا معبود بنا دے جیسے ان کا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دو نا جیسے ان کا بت ہوتا ہے۔ تو کہا، ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ آدمی ان چیزوں کو زندگی میں برداشت کرے۔ آپ دیکھیں گے ایسے ہی صحابہ کرام کا عمل تھا بیعت رضوان کے درخت کے ساتھ، یعنی ایک اگریمنٹ ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کے بیچ، اور یہ اگریمنٹ ایک درخت کے نیچے ہوا، اور ایک زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ لوگ وہاں جاتے ہیں، اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا، کہا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہا کہ اس درخت کو کاٹ دو، جس درخت کے نیچے لوگ جائیں تبرک کے لیے بیٹھیں اس درخت کو کٹوا دیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس درختوں سے تبرک، ایسی چیزوں سے تبرک یا بتوں کا تبرک، اس میں اسلام کا کوئی اصول نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں کہیں تالا لگاتے ہیں، لاک، جیسے یہاں آپ درگاہ میں دیکھیں گے کہ لوگ جاتے ہیں ڈور پر تالا لگاتے ہیں، یا کبھی لوگ جاتے ہیں کہیں ڈوری باندھتے ہیں۔ یہ ساری چیز ایسے ہیں جو مشرکین مکہ کے شرک سے بدتر شرک ہے۔ اور اسی طرح تبرک حاصل کرنے کی جب بات آتی ہے تو لوگ نقل کرتے ہیں کہ بہت سارے مقامات سے بھی لوگ تبرک حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے ہمارے درس میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبرک کے مقامات بتائے ہیں وہ مشاعر مقدسہ ہے۔ کیا کیا ہیں؟ مکہ، مدینہ، سرزمین شام یعنی سیریا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مکہ جائے مکے کی کھڑکیوں کو ایسے کرے، مدینہ جائے مدینے کی کھڑکیوں کو ایسا کرے۔ آپ یقین کریں نہ کریں، میری آنکھوں نے دیکھا اور ہم وہاں موجود تھے ریاض الجنہ میں کہ ایک صاحب بوڑھے حاجی بیٹھے ریاض الجنہ میں جو لوگ حاجی آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہر ستون کے پاس نماز پڑھتے، جو پلر ہیں، ستون مصحف، ستون ابو لبابہ الانصاری، جہاں ابو لبابہ الانصاری نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، ہر پلر کے پاس جاتے، پلر اوپر دیکھتے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ تو یہ وہاں کی کھڑکیوں سے، وہاں کے دروازوں سے تبرک حاصل کرتے ہیں، یہ چیز شریعت میں غلط ہے۔ مکہ مقدس ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے مکے میں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہاں مکتبہ لوگ، سعودی حکومت نے لائبریری بنوا دی تاکہ وہاں کوئی غلط قسم کی بدعات شروع نہ ہو جائیں۔ تو مکہ، مدینہ، مشاعر سیریا، یہ ساری چیزیں مقدس ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی وہاں کی چوکھٹوں سے ایسا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جالیوں سے ایسا کرے، کہا کہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ قبرستان میں آتے ہیں
ہم لوگ مدینے میں رہتے تھے، ہم کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ حضرت فاطمہ کی خبر کدھر ہے، حضرت خدیجہ کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر کدھر ہے. لیکن جو لوگ مدینہ صرف خبر دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کے پاس پورا میپ ہوتا ہے، ادھر حضرت خدیجہ کی خبر ہے، ادھر حضرت عائشہ کی خبر ہے، اور یہی چکر میں وہ لوگ رہتے ہیں، کس کی خبر پر جائیں، کہاں حاضری دیں، کہاں فاتحہ پڑھیں. اگر کوئی ایسے کرتا ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان دیکھے، یا حضرت علی کے پیدائش کا مقام دیکھے، یا دار ارقم جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے وہاں جا کر برکت حاصل کرے، غار حرا جا کر برکت حاصل کرے، غار ثور جا کر برکت حاصل کرے. انہوں نے یہاں نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، لیکن دوبارہ کبھی زندگی میں اللہ کے رسول غار حرا پر نہیں گئے. غار حرا پر نہیں گئے. آج کل اگر ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اور اللہ رحم فرمائے، ہم لوگ غار حرا میں جب گئے تو دیکھا کہ وہاں بھی ایک پاکستانی ہے اور وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں لوگوں کو شکر بانٹتا ہے، یہ بانٹتا ہے. اس جگہ کو بھی انہوں نے شرک کا اڈا بنا لیا. ایسا ہوتا ہے. کہا کہ وہاں بھی ویسے رسومات کرتے ہیں. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی غار حرا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے کہ کہاں یہاں میرے پاس فرشتہ آیا تھا، جبرائیل امین آیا تھا، ایسی کوئی چیز پیش نہیں آئی. لیکن بریلوی لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ برکت کے حصول کے لیے قبر کے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا کہا انہوں نے؟ بریلوی لوگ جانتے ہیں جو بڑا سا امامہ، طوطے کی شکل کا امامہ جو پہنتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ برکت کے حصول کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے قبر کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اولیاء کی قبریں شاعر اللہ میں داخل ہیں، ان کا تعظیم کرنا ضروری ہے. قبروں کی تعظیم ضروری ہے. یہ مشرک ہیں جنہوں نے امت کو شرک کے پنجے میں ڈھکیل دیا، اور یہی شرک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تاکید کی ہے. اس کی مثالیں جب ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی حدیث کہتے ہیں کہ حجر اسود کے پاس آئے، بلاک سٹون حجر اسود کے پاس آئے، کہا اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان. میں پھر ایک بار آپ کو توجہ دلا دوں، ہم لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ سنت ہے، نفل ہے، کر لینے میں کیا حرج ہے، کتنا بھی کر لو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کو ایک مثال دوں، کعبے کا طواف ہو رہا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے دیواروں کو چوم رہے ہیں، ادھر چما کر رہے ہیں، ادھر چما کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ امیر معاویہ کیا جی کرتے، کہا ارے کعبے تو ہے، کیا حرج ہے، میں کسی اور کو دے رہا ہوں، چما کر رہا ہوں، نہیں نا، کعبۃ اللہ ہے، اس کی دیواروں کو چوم رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر آپ کعبے کا بھی بوسہ دیں گے تو وہی بوسہ دیں گے جہاں اللہ کے نبی نے دیا، رکن یمانی، بس خلاص. یا حجر اسود، سارے کعبہ کو اللہ کے رسول نے پیار نہیں کیا، جہاں ارے کعبے کو پیار کر نہیں، جتنا پیارے نبی نے کیا اتنا ہی. ہم نہیں کہیں گے کہ چلو کیا حرج ہے، ایسا بھی ہو، نہیں، یہ سارے نخروں کی کوئی گنجائش دین میں نہیں ہے. کہا کہ جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آدمی اتنا ہی کرے. اور یہ مثالیں ہیں جو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں کیا، اس سے زیادہ کرنے کی گنجائش نہیں تھی. کہیں اس چکر میں آدمی ثابت نے کہا ارے تمہیں کیا جی کرے، تمہارے سے بڑھ کر ہم کرتے تھے، آپ اتنا پڑھے نا، آپ ہم زیادہ پڑھتے ہیں. کہا کہ نہیں، آدمی اتنا کرے جتنا شریعت میں گنجائش ہے. ہاں البتہ کہا کہ چلو ہمارے ذوق کا زمانہ ہے، آدمی کر لیتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان امور میں آدمی اس بات کا لحاظ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، اور اتنا کرے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بوسہ نہ دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چونکہ بوسہ دیا اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں، لیکن مگر نہ دیکھتا تو میں بوسہ نہیں دیتا، اس لیے کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. دوستو عزیزو، یہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ لوگ جلدی جلدی جا رہے ہیں،
پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہاں ایک جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، یہ لوگ جلدی جلدی بھاگ رہے ہیں کہ جا کر وہی نماز پڑھیں جس جگہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اسی طرح گمراہ ہوئے، تم سے پہلے جو لوگ تھے اسی لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے انبیاء کے آثار کو، نشانات کو عبادت گاہ بنا لیا کہ یہاں اللہ کے نبی نے کیا، چلو یہاں کرتے ہیں۔ نہیں، اس بہتر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آدمی کا عمل ہو۔ کہتے ہیں ہاں اگر اتفاق سے نماز کا وقت ہو جائے، وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھ لے، لیکن اس کے لیے آدمی سفر نہ کرے، اس کی اجازت البتہ نہیں دی گئی ہے۔ اسی لیے انہوں نے اور ایک حدیث یہاں نقل کی جس کے امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ 11 بجے تک ہمارا ٹائم ہے، 7 منٹ اور باقی ہیں، تو کہتے ہیں آج آپ کا زیادہ وقت ہم نہیں لیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ سے ملے۔ ابو بصرہ کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بصرہ غفاری سے کہا، وہ دور سے آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہیں سفر سے آ رہے ہیں۔ پوچھا بھائی کہاں جا کے آ رہے ہیں؟ لگتا ہے کسی سفر سے آ رہے ہیں۔ کہا کہ میں کوہ طور گیا تھا جی۔ کہاں گئے تھے؟ طور کا پہاڑ گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے بہت۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے جانے سے پہلے اگر میری ملاقات تم سے ہو جاتی تو تم نہیں جاتے، تم جا کر آ گئے، چلو غنیمت۔ تم جانے سے پہلے مجھ سے ملتے تو تم وہاں نہیں جاتے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدی هذا والمسجد الاقصى۔ اگر کوئی ثواب کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے تو بس 3 جگہوں پر سفر کر سکتا ہے، ایک میری مسجد اور ایک مسجد اقصی اور ایک کعبۃ اللہ، اس کے علاوہ کہیں اور کوئی سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر آپ اور ہم ان ان گنت یہ کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ٹکٹ بنوا کر ریزرویشن کر کے جو لوگ اجمیر جاتے ہیں، درگاہوں کو جاتے ہیں، ان کی اس عمل کا ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر اس بابت ہم سے پوچھ لے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ جبکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بس انہی چیزوں کی طرف سفر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح انہوں نے اور ایک بات کہا کہ غار حرا، غار ثور، غار ان کی طرف آدمی یہ کرنا، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ لیکن ایک اعتراض کہا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو اعتراض کا جواب بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ کہا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے جس میں کہا گیا کہ حضرت عتبان ابن مالک انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے آنکھیں نہیں دکھتی ہیں، میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، آپ ایسا کریں ایک مرتبہ میرے گھر آئیں اور نماز پڑھیں اور میں وہاں نماز پڑھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے گھر آتا ہوں۔ تو اگلے دن جب ذرا سورج بلند ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو ساتھ لیے اور وہاں پہنچے اور ان کے گھر پر پہنچ کر اندر آنے کی اجازت چاہی اور اندر آئے اور بیٹھے نہیں، اندر آ کر بیٹھے نہیں۔ حضرت عتبان بن مالک سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھنا ہے؟ بولیے کہاں نماز پڑھنا ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہاں نماز پڑھ دیجئے۔ تو آپ نے اللہ اکبر کہا، ہم نے پیچھے صف باندھی، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ تو اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ دیکھیے صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر وہ گھر میں نماز پڑھائے، اس جگہ کو انہوں نے تبرک کے طور پر استعمال کیا کہ اللہ کے رسول یہاں نماز پڑھیں، تو علماء نے اس کا جواب دیا اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اگر میرے گھر میں نماز پڑھ دیں تو ضعیف اور کمزور لوگوں کو یہ حجت مل جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ قبلے کا صحیح تعین، سمت صحیح تعین ہو جائے۔ اللہ کے رسول جب پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا قبلہ کدھر ہے، بالکل صحیح سمت، یہ مطلب تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ان کے پڑھنے کی جگہ سے کوئی تبرک حاصل کرتا ہو، ایسی بات کوئی نہیں تھی جیسے انہوں نے کہا۔ تو اسی طرح کہا کہ لوگ مقام ابراہیم، یہاں جہاں جہاں مقامات جو مقدس بتائے گئے، کہا کہ مقام ابراہیم، ریاض الجنہ، مسجد خیف،
جس کی بابت بتائی گئی کہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جیسے ثابت ہے. اور اسی طرح آخری بات جو ہمارے ساتھ ہے، 3 منٹ کا ہمارے پاس ٹائم ہے، کہا کہ کچھ اوقات ہیں جو مبارک ہیں، کچھ ٹائم ہوتے ہیں جو مبارک ہوتے ہیں، جس میں کہا ماہ رمضان، شب قدر، جمعہ، جس کا ذکر ہم سن چکے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ مناتے ہیں جیسے میلاد رسول، یوم معراج، یوم ہجرت، یوم بدر، اس کے نام سے جو لوگ مناتے ہیں، جو سراسر شرک ہے. اور علماء نے کہا کہ اس شرک کی ایجاد کرنے والا القداح، جو ایک دم باطنی فرقے کا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، نجس تھا، کافر تھا، اور اس کی اتباع میں یہ لوگ میلاد کی بدعت میں ایجاد کرتے ہیں. اس میں تو ایسے ایسے لوگ بھی آئے ہیں، ان میں سے ایک تھا حلاج صوفی تھا. اس کی لوگ اتنی عقیدت کرتے تھے، اس کا پیشاب پیتے تھے. کس کا؟ حلاج صوفی تھا وہ، اس کا پیشاب پیتے تھے، اس کا پاخانہ خوشبو کی طرح لگاتے تھے. یہ تھا حلاج صوفی، جس کو بعد میں قتل کیا گیا، بعد کے لوگوں نے، خلفاء نے اس کو قتل کیا. کہتے ہیں کہ ایسے بدترین لوگ گزرے ہیں، عقیدت جب بڑھ جاتی ہے تو پیخانہ بھی لگا لیتے ہیں. اسی لیے کہا عقیدت ضرور رکھو، لیکن انسانوں سے نہیں، رب الارباب سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے. آدمی آج جتنے جو تقلید کے پھندوں میں پھنسے، یا ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر دوسروں کے آرا افکار میں پھنسے، ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ اندھی عقیدت ہے. آپ سے عقیدت ہے، مسافہ کرو، ادھر لگاؤ ادھر لگاؤ، کہاں کہ نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں. صحابہ کرام نے اتنا اہتمام کیا، کہتے ہیں کہ ہرمزان، آخری بات بتاتے کہا کہ ہرمزان کے دور میں جب ہم نے وہاں کے شہروں کو فتح کیا تو کہتے ہیں کہ اس کے خزانے میں ہم کو ایک چارپائی ملی. چارپائی جانتے ہیں؟ ایک بیڈ ملا. تو اس بیڈ پر ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک مصحف ہے، ایک مصحف ہے، یعنی پڑھنے کی چیز ہے. تو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس مصحف کو بھیج دیا کہ جانے کہ اس مصحف میں کیا ہے. تو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب کو بلایا اور بتایا کہ اس مصحف میں کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، پہلے لوگوں کی چیزیں ہیں. اور وہ لاش کس کی تھی جو اس کے خزانے سے نکلی؟ تو کہا کہ یہ لاش دانیال کی تھی، جس کو اللہ کے نبیوں میں ایک شمار کیا جاتا ہے، نیک لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے. تو پوچھا کہ آپ نے اس دانیال کو کیا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، کہا کہ کیا وہ لاش صحیح سالم تھی؟ کہا کہ بالکل صحیح سالم تھی. گدھی کے نیچے 2-4 بال تھے جو بوسیدہ ہو چکے تھے. رات میں ہم نے 13 قبر کھودے، 13 قبر کھودے، اور ایک قبر میں ڈال کر کنفیوز کر دیا، یعنی لوگوں کو پتا نہ چلے کہ کس قبر میں ہم نے ڈالا ہے. ایک لاش تھی، میت ایک تھی، قبر کتنے کھودے تھے؟ 13، تاکہ بتا نہ چلے. یعنی صحابہ کرام کا اہتمام تھا کہ قبریں بت کا شکل اختیار نہ کر لیں. لیکن اگر کوئی کہتا نہیں صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، لوگ وضو کا پانی مل لیتے تھے، کہا کہ یہ خصوصیات تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی. ویسے بہت ساری خصوصیات تھی، 1 سے 4 سے زائد شادیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی تھا کہ آپ کا بیویوں کے بیچ میں انصاف کرنا ضروری نہیں تھا، جیسے عام آدمی کے لیے ضروری تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خصوصیات تھیں، اور یہ برکت کی جو باتیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں. تو دوستو عزیزو، یہ باتیں، ان باتوں کا خلاصہ، ویسے بہت ساری باتیں ہیں، ہمارے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں ہم کہیں گے کہ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اسلام میں عقیدت ہے، لیکن عقیدت اور اس کی اہمیت یہ کہ آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے محبت ہو. اسی لیے شیخ عبداللہ بن باز کا فتویٰ میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو قرآن سن کر رونا نہ آئے، دعا سن کر رونا آئے، تو وہ اپنے ایمان پر ایک نظر کر لے. یعنی کہا کہ اگر کوئی شخص قرآن سن کر نہیں روتا ہے، یا دعاؤں میں روتا ہے، یا کسی اور چیز کے لیے روتا ہے، تو مطلب یہ کہ